ارے ہادی بھائی کی دلہن اتنی کالی ہے! یہ جملہ جیسے ہی محفل میں گونجا، حرین کا دل ایک دم سے سکڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی تک تازہ تھی، لال جوڑے میں سجی ہوئی وہ کسی خواب جیسی لگ رہی تھی۔ لیکن لوگوں کی نظریں اس کے حسن پر نہیں تھیں، اس کی سانولی رنگت پر تھیں۔ ہادی گورے چٹے قداور جسم اور بے حد وجیہہ تھا۔ اس کے سامنے حرین واقعی بہت دبتی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن اس کے نین نقش بے حد خوبصورت تھے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں اور مسکراتے ہوئے ہونٹ جو کسی بھی دل کو نرم کر سکتے تھے۔ بیوٹیشن نے آج اس کے چہرے کے خد و خال کو اتنا نکھار دیا تھا کہ وہ واقعی دلہنوں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ لیکن محفل میں موجود عورتوں کو شاید اس کی خوبصورتی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارے دیکھو تو صحیح، کسی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ چاند اور سورج کی جوڑی تو سنی تھی، لیکن یہ تو چاند گرہن لگ رہا ہے۔ ان جملوں نے حرین کے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، لیکن وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ نئی دلہن کو رونا بھی تو نہیں چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ شور سا اٹھا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حرین جب اٹھنے لگی تو گھبراہٹ میں اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک ہادی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔ اس لمحے حرین کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے ایک محفوظ پناہ میں لے لیا ہو۔ ہادی کی آنکھوں میں عجیب سی محبت تھی، جیسے وہ دنیا کی ہر بات کو نظر انداز کر کے صرف اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس لمس نے حرین کے دل میں پھیلے خوف کو کچھ کم کر دیا تھا۔ رخصتی کے وقت جب اس نے اپنے ماں باپ کو گلے لگایا تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ کامران بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ ہادی ایک طرف کھڑا اس کے والدین کو تسلیاں دے رہا تھا کہ وہ کبھی حرین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ جب گاڑی چلی تو ہادی سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ حرین پیچھے صبا بیگم اور ہادی کی کزن مہرین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مہرین بار بار اسے اوپر سے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سی نخوت تھی۔ وہ اپنے بال جھٹک جھٹک کر ادائیں دکھا رہی تھی۔ حرین اجنبی ماحول میں بیٹھی دل ہی دل میں پریشان تھی۔ نہ جانے سسرال کا ماحول کیسا ہوگا، ساس سسر کیسے ہوں گے، وہ لوگ جو رشتے کے وقت بہت اچھے لگتے ہیں شادی کے بعد اکثر بدل جاتے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو ہادی کے دونوں چھوٹے بھائیوں نے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کا شاندار استقبال کیا۔ حرین کو لاؤنج میں بٹھا دیا گیا، جبکہ ہادی اپنے دوستوں میں مصروف ہو گیا۔ تبھی ایک عورت کی آواز آئی، ارے بھابھی، اس ہیرے کو ڈھونڈنے میں آپ کو اتنے سال لگ گئے؟ حرین نے سر جھکا لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ طنز ہے۔ اس کے ارد گرد بیٹھی عورتیں دبی دبی سرگوشیاں کر رہی تھیں، کوئی اسے طرز سے دیکھ رہی تھی، کوئی طنزیہ انداز میں۔ حرین نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، مہندی کا رنگ گہرا تھا، جس سے اس کی سانولی رنگت اور نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر کی عورتوں کی زبانیں بہت تیز تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مہرین اسے ہادی کے کمرے میں لے گئی اور ہنستی ہوئی بولی، لو بھائی، اس محل جیسے کمرے میں راج کرو، تمہاری تو قسمت بہت زبردست ہے۔ اتنا خوبصورت شوہر اور اتنا بڑا گھر، معمولی شکل والی لڑکیوں کو قسمت ایسے ہی آسمان پر پہنچا دیتی ہے۔ مہرین کی ہر بات میں زہر تھا، حسد اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ حرین خاموش بیٹھی رہی، کچھ کہنے کی عادت ہی نہیں رکھتی تھی۔ جب مہرین چلی گئی تو کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ حرین کے دل میں ہزاروں خیال آنے لگے۔ کیا واقعی اس کے والدین نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ وہ ایک سانولی لڑکی تھی، جبکہ ہادی اتنا خوبصورت تھا۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا، ہادی اندر آیا، اس کے ساتھ خوشبو کا ایک تیز جھونکا کمرے میں پھیل گیا۔ حرین نے نظریں جھکا لیں۔ ہادی اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی اتنی تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میں تو بہت تھک گیا ہوں۔ پھر اس نے حرین کو غور سے دیکھا اور بولا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ حرین نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، کوئی مذاق نہیں تھا۔ ہادی نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور نرمی سے پوچھا، تم گھبرا رہی ہو؟ حرین نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ ہادی مسکرایا اور بولا، گھبراؤ مت، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت چین نکالی اور شرارتی انداز میں پوچھا، اجازت ہے پہناؤں؟ حرین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ہادی نے چین اس کے گلے میں پہنا دی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، یقین نہیں آ رہا کہ جس لڑکی کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا وہ آج میری بیوی بن کر میرے سامنے بیٹھی ہے۔
उस रात कमरे में मोहब्बत की नरम सरगोशियां गूंजती रहीं और हुरैन को लगा जैसे उसकी सारी महरूमियां ख़त्म हो गई हों। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले दिन कितने इम्तिहान लेकर आने वाले हैं। सुबह की हल्की सी रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पहली ही दस्तक पर उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। सामने सना खड़ी थी, जो उसे अजीब सी दरजीदा निगाहों से देख रही थी, जैसे उसके वजूद को परख रही हो। हुरैन ने अपने जहेज का एक निहायत खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, हल्का सा सुनहरी काम किया हुआ सूट, जिसकी सादगी उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी। उसकी रंगत सांवली थी, मगर नक्श निगार ऐसे दिलकश थे कि देखने वाला चंद लम्हे के लिए ठहर जाता। उसके चेहरे पर नई नवेली दुल्हन वाली झिझक भी थी और एक अजीब सी मासूमियत भी। मेहरीन ने नाक चढ़ाते हुए कहा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर मेहमान तुम्हारे बैठे हैं और तुम इतनी देर से उठ रही हो। मैं 2 दफ़ा पहले भी दरवाज़ा बजा कर जा चुकी हूँ। हुरैन चंद लम्हे हैरत से उसे देखती रही, क्योंकि वो तो 2 घंटे पहले ही जाग गई थी। फजर पढ़कर खामोशी से बैठी रही थी, मगर उसे तो कोई दस्तक सुनाई नहीं दी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर नई नई दुल्हन होने की वजह से खामोश रही। उसे बहस करने की आदत भी नहीं थी। उसने बस सर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उधर मेहरीन जाते जाते पलट कर उसे हसद भरी नज़रों से देख गई, जैसे उसकी सादगी और खूबसूरती उसे अंदर ही अंदर जला रही हो। हुरैन ने जल्द जल्द अलमारी से दुपट्टा निकाला, हल्का सा मेकअप किया और कपड़ों के मुताबिक लिपस्टिक लगा ली। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, क्योंकि आज पहली बार उसे इतने सारे रिश्तेदारों के सामने जाना था। चंद लम्हों बाद वो कमरे की तरफ पलटी तो देखा कि हादी अभी तक बिस्तर पर नीम दराज उसे खामोशी से देख रहा था। उसकी गहरी नज़रें जैसे उसके वजूद को पढ़ रही थीं। हुरैन उसकी इन पुरतपिश नज़रों से घबरा गई। हादी ने हल्के से हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया, मगर वो शर्मा कर एक कदम पीछे हट गई। उसके गाल सुर्ख हो गए थे। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और उसकी सास सबा बेगम अंदर दाखिल हो गई। उन्होंने हुरैन को देखकर कहा, अच्छा तुम उठ गई हो, चलो मेरे साथ, बाहर लाउंज में सब औरतें बैठी हैं, मैं तुम्हारा तारुफ करवाना चाहती हूँ। हुरैन ने आहिस्ता से सर हिलाया और उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। लाउंज में काफ़ी औरतें बैठी थीं। कुछ ने उसे देखते ही मोहब्बत से मुस्कुरा कर दुआएं दी, जबकि कुछ की नज़रों में अजीब सा तंज और तजस्सुस था, जैसे वो उसे परख रही हों। अचानक एक भारी आवाज़ सुनाई दी, अरे सबा बहन, तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में भी इतनी लड़कियां थी, फिर तुमने बाहर से लड़की क्यों ढूंढ ली? इस सवाल पर चंद औरतों ने हल्की सी मुस्कुराहट का तबादला किया, मगर सबा बेगम ने बड़े सुकून से जवाब दिया, ये मेरे हादी की पसंद है। तुम तो जानती हो, मैंने अपने तीनों बेटों को हमेशा बहुत लाड से पाला है, कभी उनकी कोई ख्वाहिश दर्द नहीं की, तो अब इतनी बड़ी ख्वाहिश कैसे रद्द कर देती? वैसे भी ये लड़की बहुत सलीकामंद है, रख रखाव जानती है, चंद दिन में तुम सबको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। हुरैन के दिल में जैसे फूल खिल उठे। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, क्योंकि उसे लग रहा था शायद सास उसे पसंद नहीं करती, मगर उनकी बातों ने उसके दिल के सारे वसवसे ख़त्म कर दिए। कुछ देर बाद हादी भी तैयार होकर बाहर आ गया। उसने सियाह रंग का कुर्ता और शलवार पहन रखा था। उसकी शख्सियत में एक ख़ास वक़ार था, जैसे वो जहाँ खड़ा हो माहौल खुद ब खुद उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए। हुरैन ने एक लम्हे के लिए नज़रें उठाकर उसे देखा तो वो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी, जैसे वो अपनी दुल्हन को देखकर खुश हो रहा हो। हुरैन घबरा कर फौरन इधर उधर देखने लगी। उसके दिल की तेज धड़कन होती गई। रात की याद अचानक उसके जहन में ताज़ा हो गई, जब हादी ने उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश की थी और वो इस मोहब्बत की गर्मी में पूरी तरह भीग गई थी। अभी तक उसे अपने वजूद पर उस लम्स की नरमी महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी, वाकई निकाह में अजीब ताकत होती है। चंद दिन पहले तक वो एक अजनबी लड़की थी और आज इसी घर की बहू बनकर बैठी थी। हादी दरअसल उसके बड़े भाई इमरान का करीबी दोस्त था। उनकी मोहब्बत की कहानी भी अजीब सी थी, ना कोई बड़ी मुलाकात, ना लंबी कहानी, बस एक सादा सा इत्तफाक, जिसने आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में जगह बना ली थी। इमरान के घर आना जाना था हादी का, और इन्हीं मुख्तसर मुलाकातों में उसने हुरैन की सादगी और वक़ार को महसूस किया था। वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर उसकी आंखों में एक खामोश सी दुनिया थी। हादी की वो खामोशी बहुत पसंद आई थी। और फिर एक दिन उसने इमरान से कहा कि अगर वो राज़ी हो
تو وہ حرین سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں سب حیران ہوئے تھے، مگر جب ہادی کے گھر والوں نے آ کر باقاعدہ رشتہ مانگا تو سب نے خوشی سے قبول کر لیا۔ حرین کو آج بھی یاد تھا جب امی نے آ کر اسے بتایا تھا کہ ہادی کے گھر سے رشتہ آیا ہے، تو اس کے دل کی دھڑکن کس قدر تیز ہو گئی تھی۔ وہ شرما کر چپ ہو گئی تھی، اور پھر چند ہی ہفتوں میں نکاح ہو گیا۔ اب وہ اسی گھر میں بیٹھی تھی جہاں پر ہر چیز اس کے لیے نئی تھی، نئے رشتے، نئے چہرے، ذمہ داریاں، مگر ہادی کی ایک مسکراہٹ اسے حوصلہ دے دیتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لاؤنج میں بیٹھی عورتیں اب بھی باتیں کر رہی تھیں، کچھ اس کے لباس کی تعریف کر رہی تھی، کچھ اس کی خاموش طبیعت کا ذکر کر رہی تھی۔ حرین سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس گھر میں اس کی جگہ بن جائے گی، اور ہادی کی محبت اس کے لیے ایک مضبوط سہارا بن سکتی ہے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی، اس کی نئی زندگی کی شروعات تھا، جہاں ہر دن ایک نئی کہانی لکھنے والا تھا، ہر رات ایک نئی یاد اپنے اندر سمو لینے والی تھی۔ لو دیکھو امی، آج پھر بازار سے کھانا آیا ہے، چھوٹے سعد نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی آواز میں صاف ناراضی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے سے ابھی ابھی ہادی اندر داخل ہوا تھا، سارا دن دفتر سے کام کر کے تھکا ہوا چہرہ اور کندھوں پر بوجھ س لیے وہ جوتے اتارتے ہوئے ڈرائنگ روم پہ آیا تو یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بھی اتر گیا تھا۔ اس گھر میں برسوں سے ایک ہی مسئلہ تھا، کھانا پکانے کا مسئلہ۔ اس گھر میں مرد تو 3 تھے، مگر گھر سنبھالنے والی صرف ایک بیمار ماں تھی، صبا بیگم، جن کے گھٹنوں میں درد رہتا تھا اور ذرا سا زیادہ چل لیں تو سانس پھولنے لگتی تھی۔ کپڑے دھونے اور استری کرنے کے لیے ایک ماسی رکھی ہوئی تھی، جو صبح آ کر اپنا کام کر کے چلی جاتی تھی، مگر باقی سب کام صبا بیگم ہی کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بیٹوں کو تکلیف نہ ہو، مگر اب ان کی عمر اور بیماری اجازت نہیں دیتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ کھانا تھا، کیونکہ زیادہ دیر کچن میں کھڑے ہو کر ہانڈی بھوننا ان کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے اکثر شام کو بازار سے کھانا آ جاتا تھا، کبھی بریانی، کبھی قورمہ، کبھی نہاری، مگر گھر کے لڑکوں کو وہ گھریلو ذائقہ یاد آتا رہتا تھا جو کبھی اس گھر میں ہوا کرتا تھا۔ ایک عجیب دن تھا جب صبا بیگم اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، کیونکہ اچانک ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور گھر بالکل خالی پڑا تھا۔ ہادی کی دوستی عمران سے آفس میں ہوئی تھی، دونوں ایک ہی پروجیکٹ پر کام کرتے تھے، اور وقت کے ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن آفس سے جلدی چھٹی ہو گئی تو عمران نے ہادی سے کہا، یار آج تم میرے ساتھ گھر چلو، چائے پیتے ہیں۔ ہادی پہلے تو ہچکچایا، کیونکہ اسے معلوم تھا دوپہر کا وقت ہے اور شاید ان کے گھر والے مصروف ہوں گے، مگر عمران کے اصرار پر وہ مان گیا۔ راستے میں اس نے سوچا، گھر جا کر بھی کیا کرنا ہے، امی تو خالہ کے گھر ہیں اور گھر ویسے ہی بکھرا پڑا ہوگا، تو وہ عمران کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو گھڑی میں 2 بج رہے تھے۔ عمران نے دروازہ کھولا اور ہادی کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ یار تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار بس چائے ہی بنا لینا، کھانے کا تکلف نہ کرنا، مگر عمران مسکرا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور دونوں دفتر کے معاملات پر بات کرنے لگے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عمران نے دروازہ کھولا تو ایک سفید ٹرالی اندر آئی، جس پر بہت سلیقے سے برتن رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ڈھکن ہٹا تو بھنڈی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ہادی کے پیٹ میں جیسے بھوک نے زور سے دستک دی۔ ریحان ہنس کر بولا، یار آج حرین نے بھنڈی بنائی ہے، جلدی میں یہی لے آیا ہوں، ورنہ تمہیں کسی دن اچھی دعوت دیتا۔ ہادی شرمندہ ہو گیا۔ ارے یار کیسا تکلف، ویسے بھی مجھے بھنڈی بہت پسند ہے۔ پلیٹ میں سلاد رکھا تھا، ساتھ رائتا اور نرم گرم باریک روٹیاں بھی تھیں۔ ہادی نے جیسے ہی پہلا نوالا لیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اتنی مزیدار بھنڈی شاید اس نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ مسالے کا ذائقہ بالکل متوازن تھا، نہ زیادہ مرچ نہ کم نمک، اور روٹیاں بھی نرم جیسے ابھی توے سے اتاری ہوں۔ بھوک بھی شدید تھی، اس لیے وہ معمول سے زیادہ کھا گیا۔ کھانے کے بعد وہ مسکرا کر بولا، یار اپنی امی کو میرا شکریہ کہنا، اتنا مزیدار کھانا کھلایا ہے۔ عمران زور سے ہنس پڑا۔ امی کہاں، اب کھانا بناتی ہیں، وہ تو کچن میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب میری چھوٹی بہن حرین کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے۔ سچ کہوں تو مجھے تو ڈر لگتا ہے جس دن اس کی شادی ہو گئی ہمارا کیا ہوگا۔
ہمیں تو اس کے کھانوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ ہادی بھی مسکرا دیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے لگا آخر وہ لڑکی کیسی ہوگی جس کے ہاتھوں میں اتنا ذائقہ ہے۔ اس کے بعد 2-3 بار اور ایسا ہوا کہ عمران اسے اپنے گھر لے گیا اور ہر بار اسے کھانا کھلائے بغیر جانے نہ دیتا۔ کبھی کباب بنتے، کبھی بیف بریانی، کبھی چکن قورمہ، سلاد، رائتا، سب کچھ اتنا لذیذ ہوتا کہ ہادی حیران رہ جاتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ کاش ایک بار اس لڑکی کو دیکھ سکے جس کے ہاتھوں کا ذائقہ اس کے دل میں بس گیا تھا۔ عمران کے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا، نہ شور نہ ہنگامہ، سب لوگ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہادی کے چچا کی بیٹی لائبہ کی شادی طے ہو گئی تو اس نے عمران اور اس کی فیملی کو بھی دعوت دی۔ چچا کا گھر قریب ہی تھا، ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان کی بیٹیاں گھر کے کام میں بالکل دلچسپی نہیں لیتی تھیں۔ حالانکہ صبا بیگم کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی، مگر وہ دونوں کبھی مدد کو نہ آتی۔ البتہ ان کی کزن مہرین ضرور آ جاتی تھی، خاص طور پر جب ہادی آفس سے واپس آتا تو وہ اس کے ارد گرد منڈلانے کی کوشش کرتی، مگر ہادی کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا، کیونکہ گھر بکھرا ہوا دیکھ کر اس کا دل خراب ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی تینوں بھائی مل کر گھر کے کام کر لیتے تھے، مگر آخر ان کی اپنی مصروفیات بھی تھیں۔ پھر وہ دن آیا جب شادی کی تقریب میں ہادی پہلی بار اس لڑکی سے ملا جس کے کھادوں کا وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ عمران کی امی سے ملنے گیا تھا اور ان کے پاس ایک سانولی سی معصوم چہرے والی لڑکی بیٹھی تھی جس نے سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ بہت سلیقے سے سر پر رکھا ہوا تھا۔ ہادی اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ باقی لڑکیوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور وقار تھا، جیسے وہ ہجوم میں بھی الگ پہچانی جائے۔ ہادی کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس لمحے ہادی کے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کیا یہی وہ لڑکی ہے جس کے ہاتھ کا کھانا میں نے اتنے شوق سے کھاتا ہوں۔ اسی وقت عمران کی امی نے کہا، حرین بیٹا، بھائی کو فوت کر لو، اب گھر چلنا ہے۔ یہ سن کر ہادی کے دل میں جیسے تصدیق ہو گئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا جب تک عمران واپس نہیں آیا، اور حرین حیران تھی کیونکہ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ہادی کی نظریں اس پر ٹھہری ہوئی ہیں اور وہ بے اختیار جھجک محسوس کر رہی تھی۔ ہادی کبھی کبھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، مگر اس کے بعد کئی دن تک ہادی کی وہ نظریں اسے یاد آتی رہیں۔ ایک دن تو وہ اس وقت بری طرح چونکی جب اس کی امی نے آ کر کہا، بیٹا تیار ہو جاؤ، آج تمہیں دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ وہ عمران کا دوست ہادی ہے نا، اس کی امی تمہارا رشتہ مانگنے آ رہی ہیں۔ میں تو دعا کر رہی ہوں بیٹا کہ انہیں تم پسند آ جاؤ۔ لڑکا بہت اچھا ہے، اچھی نوکری ہے، اچھا خاندان ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی امی کی آنکھوں میں امید چمک رہی تھی اور حرین کے ہونٹوں پر بھی ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ اس کے دل کے کسی کونے میں وہ مسکراتی نظریں ابھی تک زندہ تھی۔ حرین بیٹا، یہ سب کام بعد میں بھی ہو جائیں گے، تم پہلے جا کر تیار ہو جاؤ، مہمان کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں، امی نے قدرے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ جب انہوں نے کچن میں کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا جو پوری دل جمعی کے ساتھ چولہے کے سامنے مصروف تھی، کڑھائی میں تیل گرم تھا اور وہ احتیاط سے ایک ایک کر کے سموسے ڈال رہی تھی تاکہ مہمانوں کے آنے تک سب کچھ تازہ اور گرم تیار ہو جائے۔ حرین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ امی کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، بس امی یہ آخری کھیپ تل لوں، پھر فوراً کپڑے بدل لوں گی، آپ فکر نہ کرے۔ امی نے ایک نظر کچن پر ڈالی تو وہ بے اختیار دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہہ اٹھی۔ ہر چیز نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، چائے کے برتن الگ سجے تھے، پلیٹوں میں مٹھائی پہلے ہی رکھ دی گئی تھی اور میز پر دسترخوان بھی بچھ چکا تھا۔ حرین نے مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ تیار کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر کام سلیقے اور خاموشی سے کرتی تھی، کبھی شور نہیں مچاتی تھی، کبھی اپنی محبت کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ امی نے محنت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اب بس کر دو، باقی سموسے میں تل لیتی ہوں، تم جا کر جلدی سے کپڑے بدل لو۔ حرین نے سر جھلا دیا اور ہاتھ دھو کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک عجیب سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ آج اسے دیکھنے والے آنے والے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کئی لوگ اسے دیکھنے آ چکے تھے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بات بننے سے رہ جاتی تھی۔ کبھی امی ابو کو وہ لوگ پسند نہیں آتے
اور کبھی وہ لوگ اسے دیکھ کر خاموشی سے انکار کر جاتے تھے۔ اس کی وجہ خاموشی ہمیشہ ایک ہی ہوتی تھی، اس کی سانولی رگت، اس کے نین نقش بے حد خوبصورت تھے، بڑی بڑی گہری آنکھیں، لمبی پلکیں، سیدھی ناک اور ہلکی سی مسکراہٹ جس سے اس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا، مگر رنگت سانولی تھی، اور یہی ایک بات اکثر لوگوں کی نظروں میں ٹھہر جاتی تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مختلف تھی، باقی سب کا رنگ ماں کی طرح صاف تھا، جبکہ وہ اپنے ابو پر گئی تھی جن کی رنگت بھی سانولی تھی، مگر حورین نے کبھی اس بات پر شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خوبصورتی صرف رنگ سے نہیں ہوتی، مگر معاشرے کی نظریں اکثر یہی فیصلہ کرتی ہے۔ آج مگر معاملہ کچھ مختلف تھا۔ آج آنے والے لوگ اس کے بڑے بھائی عمران کے دوست ہادی کے گھر والے تھے، اور وہ بھی خاص طور پر حورین کے لیے۔ اس کا دل عجیب سی بے یقینی سے بھر گیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت، پڑھا لکھا اور کامیاب لڑکا اسے پسند کر سکتا ہے۔ اسے ہادی کو صرف ایک دو بار ہی دیکھا تھا، وہ بھی اپنی کزن کی شادی میں جب وہ عمران کے ساتھ آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ حیران رہ گئی تھی۔ ہادی کی شخصیت بہت پرکشش تھی، لمبا قد، صاف رنگ، پر اعتماد انداز اور باتوں میں عجیب سی شائستگی، مگر اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکا اسے اس طرح یاد رکھے گا۔ امی نے کل ہی بتایا تھا کہ ہادی کی خواہش پر ہی اس کے والدین رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ یہی بات اس کے دل کو اور بھی بے چین کر رہی تھی۔ وہ بار بار سوچتی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہادی کو تو وہ پسند ہو مگر اس کے گھر والوں کو نہ ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گم الماری کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا سادہ سا سوٹ نکالا اور بہت سادگی سے تیار ہو گئی۔ ہلکا سا کاجل لگایا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک اور دوپٹہ سلیقے سے سر پر لے لیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے آہستہ سے دعا مانگی کہ جو بھی فیصلہ ہو اچھا ہو۔ اسی دوران ڈرائنگ روم میں مہمان آ چکے تھے۔ امی نے آ کر آواز دی تو وہ چائے کی ٹرے اور دیگر چیزیں لے کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں ہادی کے والد کامران صاحب اور والدہ صبا بیگم بیٹھے تھے۔ صبا بیگم نے جیسے ہی اسے دیکھا تو ان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر رک گئیں۔ انہوں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے نین نقش واقعی دلکش تھے، مگر رنگ سانولا تھا، جبکہ ان کا بیٹا ہادی بہت گورا تھا۔ انہوں نے حورین کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں ایک لمحے کے لیے انہیں حیرت ہوئی اور ہلکی سی ناراضی بھی اپنے بیٹے پر محسوس ہوئی، کیونکہ خاندان میں کئی خوبصورت لڑکیاں تھیں جن کے رشتے وہ ہادی کو دکھا چکی تھی، مگر اسے کوئی پسند نہیں آئی، اور اب جسے پسند کیا وہ یہ سانولی سی لڑکی تھی۔ مگر انہوں نے اپنے چہرے پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ حورین کے امی ابو اور عمران سے باتیں کرتی رہیں۔ کامران صاحب بھی خوش اخلاقی سے گفتگو کر رہے تھے۔ حورین چند لمحے خاموشی سے بیٹھنے کے بعد اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہوگا۔ کچھ دیر بعد اچانک امی نے آ کر اسے آواز دی۔ وہ باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ صبا بیگم اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ صبا بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے اور پیار سے کہا، بیٹا یہ ہماری طرف سے مٹھائی سمجھ لو۔ ہمیں تم پسند ہو اور ہمیں اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حورین ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے امی ابو کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ عمران بھی مسکرا رہا تھا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے تو عمران ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے تم نے اپنے ہاتھوں کے کانے سے ہی دل ہادی کا جیت لیا ہے۔ تبھی تو وہ ہر بار میرے ساتھ گھر آنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ میں نے جب بھی کہا یار چل میرے گھر، اس نے فوراً ہاں کر دی۔ حورین شرما گئی اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اسے خود کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سانولی چمک تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور مسکراہٹ میں جھلکتے سفید دانت۔ وہ چند لمحے خاموشی سے خود کو دیکھتی رہی، پھر اس کے دل میں ہلکی سی امید نے جنم لیا۔ کیا واقعی قسمت نے آج اس کے دروازے پر دستک دی ہے؟ کیونکہ ہادی واقعی بہت خوبصورت تھا، اور وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے اسے اپنی زندگی کے لیے چن لیا ہے۔
وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ ایک بار اسے دیکھ لیں تو دل چاہے کہ بس بار بار دیکھتا رہے، اور وہ اس کا ہم سفر بننے جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر حورین کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ گنگناتے ہوئے کچن میں آئی اور برتن دھونے لگی۔ اس کے دل میں عجیب سی خوشی تھی۔ اگلے اتوار کو امی ابو اور عمران بھائی ہادی کے گھر جا رہے تھے، بات پکی کرنے کے لیے۔ وقت جیسے تیزی سے گزر گیا تھا اور چند ہی دنوں بعد سب معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے۔ پھر ایک دن وہ دلہن بن کر ہادی کی زندگی میں آ گئی تھی۔ لوگوں کے طنزیہ جملے وہ سن بھی لیتی تو نظر انداز کر دیتی، کیونکہ جب وہ ہادی کی آنکھوں میں جھلکتی محبت دیکھتی تو اسے لگتا وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہے۔ لیکن مہرین اور اس کی ماں نادیہ چچی کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اکثر صبا بیگم کے سامنے یہی بات دہراتی رہتی تھی کہ انہوں نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے کے لیے ایک معمولی سی سانولی لڑکی کو بہو بنا لیا ہے، حالانکہ ہادی کے لیے اس سے کہیں بہتر لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ باتیں وہ بار بار اس انداز میں کرتی کہ آہستہ آہستہ صبا بیگم کے دل پر بھی اثر ہونے لگا اور ان کا رویہ حورین کے ساتھ قدرے سرد ہونے لگا۔ ایک دن حورین کے ماموں اور ممانی نے سب کو دعوت دی تو وہ سب وہاں چلے گئے۔ واپسی پر ہادی اسے اس کے میکے بھی لے گیا۔ رات کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھے رہے۔ جب وہ واپس آئے تو رات کے 3 بج چکے تھے، اس لیے صبح حورین کی آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ ہادی کی بھی چھٹی تھی، اس لیے وہ گہری نیند میں تھا۔ حورین جلدی سے نہا دھو کر کپڑے بدل کر باہر آئی۔ ابھی چوتھی کی رسم بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ جلدی سے اس گھر کو سنبھال لے، لیکن اس کے باہر آنے سے پہلے ہی مہرین اور نادیہ چچی صحن میں بیٹھی صبا بیگم کے کان بھر چکی تھی۔ مہرین سرگوشی میں کہہ رہی تھی، دیکھ لینا چچی، یہ لڑکی آپ کو بہت تنگ کرے گی۔ ابھی سے اس کو اس کی حیثیت میں رکھنا ہوگا، ورنہ بعد میں ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس وقت حورین کچن میں دوپہر کے لیے سبزی تیار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہرین اپنے گھر چلی گئی، لیکن جیسے ہی حورین کمرے سے باہر آئی، صبا بیگم نے اسے غصے سے دیکھا اور بولی، حورین یہ طور طریقے میرے گھر میں نہیں چلیں گے۔ میرے بچے کالج سے آتے ہیں تو میں ان کے لیے دوپہر کا کھانا بنا کر رکھتی ہوں۔ اگر تم 10 بجے اٹھو گی تو گھر کا کام کب ہوگا؟ صبا بیگم کے لہجے میں سختی تھی۔ حورین فوراً شرمندہ ہو گئی۔ سوری امی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ رات بہت دیر سے سوئے تھے اسی لیے آنکھ نہیں کھلی۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی اور شرمندگی تھی کہ صبا بیگم کو بھی اپنے انداز پر تھوڑا سا افسوس ہونے لگا۔ شادی کو ابھی 5 دن ہی ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی تمہیں کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ پہلے کھیر بنا لو، تمہاری یہ رسم ہو جائے تو پھر پورا گھر تمہارے حوالے کر دوں گی، پھر تم جانو اور کچن جانے۔ ویسے بھی ہادی تمہارے کھانے کی بہت تعریف کرتا ہے، ہم بھی دیکھیں وہ کون سے کھانے ہیں جو تم نے اسے شادی سے پہلے کھلائے تھے۔ یہ سن کر حورین شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی، کیونکہ اس نے کبھی ہادی کے لیے الگ سے کچھ نہیں بنایا تھا۔ وہ تو عمران کے ساتھ آتا تھا اور جو گھر میں پکا ہوتا وہی کھا لیتا تھا۔ حورین خاموشی سے کچن میں چلی گئی اور شام تک کھیر تیار کر لی۔ جب وہ کھیر ڈونگے میں ڈال رہی تھی تو مہرین آ گئی اور طنزیہ انداز میں بولی، واہ، لگتا ہے آج آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ حورین اس کی بات اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر خاموش رہی۔ رات کے کھانے پر جب سب نے کھیر کھائی تو ریاض صاحب اور صبا بیگم دونوں نے بہت تعریف کی۔ ہادی کے چھوٹے بھائی حارث اور سعد بھی خوش ہو گئے۔ واہ بھابھی، کیا کھیر بنائی ہے۔ ریاض صاحب نے خوش ہو کر اسے انعام کے طور پر پیسے بھی دیے۔ حورین شرمندہ سی مسکرا دی، جبکہ ہادی اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد ہادی اچانک بولا، چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ حورین گھبرا گئی، نہیں امی ابو کیا کہیں گے، وہ کیا سوچیں گے؟ ہادی ہنسنے لگا، ارے انہیں کیا سوچنا ہے، انہیں معلوم ہے ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ اس نے حورین کے ہاتھ تھام لیے، چلو جلدی تیار ہو جاؤ۔ ان کا گھر کسی بنگلے سے کم نہیں تھا، بڑا پورچ تھا۔ ریاض صاحب کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ ہادی ایک بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس ایک سلیقہ مند خاتون کی کمی تھی جو اب حورین کی صورت میں پوری ہو رہی تھی۔
इजाज़त लेकर वो दोनों आइसक्रीम खाने निकल गए। मौसम खुशगवार था। हुरैन मोहब्बत से अपने शोहर को देख रही थी। हादी न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था। अचानक वो मुस्कुराकर बोला, सच कहूँ तो तुम्हारे खाने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। जब इमरान मुझे तुम्हारे घर लेकर जाता था तो मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता था और बेचैन रहता था कि आखिर वो कौन लड़की है जो इतना मज़ेदार खाना बना लेती है। हुरैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर तो आपको मुझे देखकर मायूसी हुई होगी। हादी हैरान हुआ। क्यों? मायूसी क्यों? हुरैन ने आहिस्ता से बोला, मेरा रंग सांवला है ना, अक्सर लोगों ने इसी वजह से मुझे पसंद नहीं किया था। हादी ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। आइंदा ऐसी बात कभी मत कहना। अगर तुमने खुद को मेरी आंखों से देखा तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें पहली बार शादी में देखा था और उसी दिन फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। हुरैन की आंखों में नमी आ गई। वो उसकी बातें सुनकर खुद को दुनिया की खूबसूरत तरीन और खुश नसीब तरीन लड़की समझने लगी। उन्हें मालूम नहीं था कि जिंदगी के आगे के रास्तों में अभी बहुत से इम्तिहान उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन जब हुरैन अपने अम्मी अबू के घर पहुंची तो जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। घर की फजा हमेशा की तरह मोहब्बत और अपनायत से भरी हुई थी। हादी जो दरवाजे के करीब ही खड़ा था उसे देखते ही उसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल में खुशी भर दी हो। हुरैन भी मुस्कुराती हुई अंदर आई और आते ही सीधा अपनी अम्मी के पास जाकर उनकी गोद में सर रख कर लेट गई, जैसे बरसों की थकान उसी लम्हे खत्म हो गई हो। उसके नरम वजूद की थकान और धीमी धीमी सांसें उसकी मोहब्बत भरी गोद में आकर जैसे सुकून में बदल गई थी। अम्मी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और फिक्रमंदी से उसके चेहरे को देखते हुए बोली, कैसी है मेरी बच्ची? हुरैन ने आंखें बंद किए आहिस्ता से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। हादी बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन न जाने क्यों अम्मी का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। शायद मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी। अम्मी ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, बेटा ऐसा क्यों सोचती हो? सास और बहू का रिश्ता शुरू में ऐसा ही होता है। तुम्हें अपने अखलाक और मोहब्बत से उनका दिल जीतना होगा। तुम अगर सब्र और नरमी से पेश आओगी तो एक दिन वो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने लगेंगे। याद रखो, कभी भी अपनी जबान से बदतमीजी ना करना। हमेशा अपनी सास और ससुर का एहतराम करना। यही एक समझदार बहू की पहचान होती है। हुरैन ने सर हिला दिया और दिल ही दिल में सोचा कि वाकई अम्मी हमेशा सच कहती हैं। फिर अम्मी ने उसे गौर से देखा और बोली, वैसे तुम कुछ सुस्त और थकी हुई लग रही हो। ये तुम्हारी तबीयत ऐसे कब से हो रही है? हुरैन ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा, जी अम्मी, पिछले 15 दिनों से मुझे अजीब सी थकान और सुस्ती महसूस हो रही है। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा तुम्हारी शादी को 2.5 महीने हो चुके हैं। मेरा ख्याल है तुम हादी के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ, शायद कोई खुशखबरी हो। हुरैन का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो अब बच्ची तो नहीं थी कि ये बात ना समझती। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन पैदा हुई, मगर उसने सर झुका लिया। अम्मी ने प्यार से उसे समझाया कि ये सब आम बातें हैं। जिंदगी के नए मरहले में जिस्म में तब्दीलियां भी आती हैं। हुरैन ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि कल डॉक्टर के पास ज़रूर जाएगी। अगले दिन वो अम्मी के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और अल्ट्रासाउंड करने के बाद मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, आपको 1.5 महीना हो चुका है, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही हुरैन को लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अम्मी की खुशी भी दीदनी थी। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। हुरैन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने इतनी जल्दी उसे ये नेमत अता कर दी है। दूसरे दिन हादी उसे लेने आया तो रास्ते में मुस्कुराते हुए कहने लगा, यार सच कहूँ तो कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलता रहा। तुम सुबह जाया करो, शाम को वापस आ जाया करो। हुरैन हंस पड़ी और बोली, मेरे पास भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हादी हैरान होकर बोला, कैसी खुशखबरी? हुरैन ने
शरारती अंदाज में कहा, घर जाकर बताऊंगी। हादी ने जिद की तो उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने हमें बहुत जल्द अपनी रहमत से नवाज दिया है, हम जल्द माँ बाप बनने वाले हैं। हादी चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया, फिर उसकी आंखों में खुशी की आंसू आ गए। उसने फौरन हुरैन को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और बोला, अल्लाह का शुक्र है, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो और ये खबर हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। घर पहुंचते ही उसने अम्मी अबू को भी ये खुशखबरी सुना दी। रियाज साहब बहुत खुश हुए और सबा बेगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, मगर उनके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। कुछ दिन बाद जब रिश्तेदारों को भी खबर मिली तो सानिया और महरीन भी घर आने लगी। एक दिन किचन में सब्जी बनते हुए सानिया ने अचानक तंजिया अंदाज में कहा, चची आपके सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत गोरे हैं और चचा का रंग भी साफ है। आप तो हैं ही गोरी चिट्टी। मैं सोच रही हूँ कि हादी के बच्चे कैसे होंगे, कहीं बहुत काले ना हो। मैंने तो सुना है जैसी माँ होती है वैसी ही रंगत बच्चों की भी होती है। हुरैन खामोशी से काम करती रही, मगर उसके दिल को जैसे किसी ने चबोन दिया था। वो जानती थी कुछ लोग बगैर सोचे दिल दुखा देते हैं। सानिया की बातों ने सबा बेगम के दिल में भी असर डाला था। वो सख्त लहजे में बोली, हुरैन जल्दी खाना बना लो, दोपहर होने वाली है। हुरैन ने सर हिला दिया, मगर दिल में सोचा कि वो अपनी मोहब्बत और सब्र से सबका दिल जीत लेगी। मगर कुछ दिन बाद सबा बेगम के लहजे में तलखी बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने हकारत से कहा, तुम बहुत सुस्ती दिखाती हो हुरैन। हुरैन ने सर झुका लिया और खामोशी से सब्जी उठाकर किचन की तरफ चल दी। तभी महरीन सबा बेगम के पास आकर आहिस्ता से बोली, चची माँ बनने वाली है ना, इसीलिए नखरे दिखा रही होगी, जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा हो। और अगर बच्चा भी इस जैसा सांवला हुआ तो लोग मजाक भी उड़ाएंगे। ये अल्फाज सबा बेगम के दिल में तीर की तरह लगे और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में हुरैन के लिए खटास पैदा होने लगी। दूसरी तरफ हुरैन हर रात दुआ मांगती थी कि उसकी सास का दिल नरम हो जाए। एक दिन वो हादी से बोली, हादी मैं ऐसा क्या करूं कि अम्मी मुझसे खुश हो जाएं? क्या मेरी शक्ल वाकई इतनी बुरी है? हादी फौरन संजीदा हो गया और बोला, ऐसी बात कभी मुंह से मत करना, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। हुरैन के सो जाने के बाद हादी काफ़ी देर तक खामोशी से उसे देखता रहा। वो गहरी नींद में थी, उसके चेहरे पर थकन के आसार साफ नजर आ रहे थे, मगर फिर भी उसकी मासूमियत ऐसी थी कि दिल चाहता था उसे बस देखते ही रहो। हादी के दिल में अजीब सी कसक उठी। उसे बार बार दिन भर के वो लम्हे याद आ रहे थे जब हुरैन की आंखों में उदासी तैरती नजर आई थी। वो जानता था कि वो कुछ नहीं कहती, मगर दिल में सब कुछ महसूस करती है। उसने आहिस्ता से कंबल उस पर ठीक किया और खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। उसके कदम सीधा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए, जहाँ सबा बेगम और रियाज साहब बैठे थे। सबा बेगम किसी सोच में गुम लग रही थी, जबकि रियाज अहमद अखबार हाथ में लिए बैठे थे, मगर पढ़ कम रहे थे और सोच ज्यादा रहे थे। हादी उनके सामने जाकर रुक गया। उसके चेहरे पर संजीदगी और दिल में एक बेचैनी थी। उसने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा, अम्मी आप हुरैन के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रही हैं? उसके अल्फाज सुनकर सबा बेगम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जबकि रियाज साहब ने बेख्तियार नीचे रख दिया अखबार अपना। हादी की आवाज़ में अजीब सी बेबसी थी, वो जैसे अपने दिल का बोझ उतारना चाहता था। उसने दोबारा कहा, अबू आप ही अम्मी को समझाएं, वो हर वक्त हुरैन से खफा खफा क्यों रहती हैं? वो लड़की तो हर वक्त यही सोचती रहती है कि उससे क्या गलती हो गई है। रियाज साहब ने आहिस्ता से सर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं क्या कहूँ इस औरत को, घर में हीरा आया है लेकिन इसे इसकी कदर ही नहीं है। देखो तो सही, इस लड़की ने पूरा घर किस तरह संभाल रखा है। जब से आई है इस घर में सुकून आ गया है, मगर किसी को उसकी कदर नहीं। सबा बेगम ने गुस्से से हादी की तरफ देखा और जरा देख तेज लहजे में बोली, घर संभाला है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने उसके लिए मासी भी तो रख ली है, सारा काम तो वो करती है, हुरैन तो सिर्फ खाना बनाती है। हादी ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, जैसे अपने गुस्से को काबू में कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और नरम मगर मजबूत लहजे में बोला,
امی وہ ماں بننے والی ہے، اس کی حالت دیکھیں، وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ وہ سوچتی رہتی ہے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنی حساس ہے، وہ سانولی ہے یا گوری۔ جب مجھے اس کی رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کو بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا والوں کا کام ہے باتیں بنانا، اگر ہم ان کی باتوں پر چلنے لگیں گے تو اپنی زندگی خود برباد کر لیں گے۔ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن سب مٹی میں مل جاتا ہے، مگر انسان کا اچھا دل اور اس کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ حورین کا دل بہت خوبصورت ہے، وہ آپ کو دل سے ماں مانتی ہے اور ابو کو باپ کی طرح عزت دیتی ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی تیز مزاج لڑکی ہوتی جو ذرا ذرا سی بات پر جواب دیتی، آپ سے بدتمیزی کرتی، تو اس کی خوبصورتی بھی آپ کو اچھی نہ لگتی۔ ریاض صاحب اپنے بیٹے کی باتیں سن کر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور خوشی بھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی سمجھداری پر فخر محسوس کر رہے تھے، جبکہ صبا بیگم کے چہرے پر آہستہ آہستہ شرمندگی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، لیکن مہرین اور نادیہ کہتی ہیں کہ اگر خوبصورت بہو ہوتی تو میرے گھر میں 4 چاند لگ جاتے۔ ہادی فوراً سمجھ گیا کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تو یہ بات ہے، یعنی وہ دونوں آپ کے دل میں زہر بھر رہی ہیں۔ امی خدا کے لیے ان کی باتوں میں نہ آئیں، وہ دونوں نہ تو اس گھر کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں اور نہ ہی انہیں ہماری خوشیوں کی فکر ہے۔ حورین میری بیوی ہے، میری پسند ہے اور میرے لیے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو سچائی ہے، اس کی دل میں جو محبت ہے، وہ کسی بھی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ریاض صاحب مسکرا دیے اور فخر سے بولے، واہ میرے بیٹے، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں اچھی تربیت دی ہے، تم اپنی بیوی سے محبت بھی کرتے ہو اور اس کی عزت بھی کرتے ہو، یہی ایک اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے صبا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، تم کیوں اپنی خوشیوں کو زہر بنا رہی ہو؟ اس گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، کیا تم اسے بھی نفرت کے ماحول میں دیکھنا چاہتی ہو؟ صبا بیگم خاموش ہو گئی، ان کے دل میں جیسے کسی نے آئینہ رکھ دیا ہو۔ انہیں پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھی سوچتی رہیں۔ ان کے ذہن میں حورین کے وہ سارے منظر گھومنے لگے جب وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی تھی، جب وہ ان کے سامنے ادب سے کھڑی رہتی تھی، جب وہ ان کے لیے چائے بنا کر لاتی تھی اور کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس رات صبا بیگم کو بڑی مشکل سے نیند آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے رویے پر سوچتی رہیں۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو جیسے ان کے دل سے نفرت کا بوجھ کچھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اب انہیں بہت سی باتیں صاف نظر آنے لگی۔ انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بہو کے ساتھ ناانصافی کر رہی تھی، اور جس لڑکی نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا اور گھر سمجھ کر سنبھال لیا تھا، وہ اس کی قدر کرنے کے بجائے اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ان کے دل میں ایک نرم سی ندامت بھی جاگ چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ کچن میں آئی تو دیکھا حورین 6 مہینے کے باوجود کھانا بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا کر رہی ہو بیٹا؟ آج میں بنا دیتی ہوں۔ حورین حیران رہ گئی۔ ان کی نرم آواز سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ صبا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، اپنا خیال رکھا کرو، تم کمزور ہو رہی ہو۔ اسی لمحے مہرین کچن میں آئی اور طنز کیا، او ہو، بہو صاحبہ آرام کر رہی ہیں، او چچی آپ کھانا بنا رہی ہیں۔ اس نے آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن صبا بیگم پرسکون تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ باہر کن حسد کی نگاہوں کی تپش اب وہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ مگر صبا بیگم نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، میری بہو نے میرے گھر میں رونق لگا دی ہے، یہاں حسد نہیں خوشی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آ گیا